قبلہ کی اجازت سے 4 مشرے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد قبلہ خطاب فرمائیں گے مجلس سے۔ ملا ضرور بولے گا شبیر کے خلاف، ملا ضرور بولے گا شبیر کے خلاف، نسلی نجاستوں کو چھپایا نہ جائے گا۔ بطور خاص ملا ضرور بولے گا شبیر کے خلاف، نسلی نجاستوں کو چھپایا نہ جائے گا، اور سر پر ہے میرے حضرت عباس کا علم، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ اور 2 مسئلے بطور خاص، اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا، نعرہ حیدری حیدری پر محمد وآل محمد صلی اللہ۔ اب ہم درخواست گزار ہیں اس مجلس سے خطابت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علامہ قبلہ سید علامہ ریاض جوہری صاحب کے بائیں اور اس مجلس سے خطابت کے فرائض سر انجام دیں۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے با آواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کی درخواست ہے علی حسین ابن اعجاز حسین۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغین، المتخاضع لکبریائه عطاة المتمردین، المعترف بربوبیته سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ صلوات۔ تھوڑا سا بہتر کریں اس کا آواز۔ عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعزا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ نحل کی ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے۔ پروردگار عالم ان آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا ہے، فلا تستعجلوہ، تو تم امر الہی میں عجلت سے کام مت لو، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور اللہ ان باتوں سے بلند ہے، بے عیب ہے جو مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح، اور اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے بالروح، اپنے روح کے ساتھ، من امرہ، اپنے امر کی،
کس پر نازل کرتا ہے؟ علی من یشاء من عبادہ، بندوں میں سے اس پر جسے وہ منتخب کر لیتا ہے، جسے چن لیتا ہے، جسے اس کی مشیت اٹھا لیتی ہے۔ تو فرشتے کو نازل کرتا ہے، اپنے امر کی روح کو اتارتا ہے اس بندے پر جسے وہ منتخب کرے، جسے وہ چن لے، جسے اس کی مشیت اٹھا لے۔ یہ سورہ نحل۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ غافر میں آواز دی، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ رفیع الدرجات وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے، ذو العرش عرش کا مالک ہے اللہ، اس کا درجہ بلند، وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے، اللہ عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ، اپنے امر کی روح کو اتارتا ہے، کس پر؟ علی من یشاء من عبادہ، بندوں میں سے اس پر جسے منتخب کر لیتا ہے، جسے چن لیتا ہے۔ دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اپنے امر کی روح کو اتارتا ہے اس بندے پر جسے وہ منتخب کرے، جسے چن لے، جسے اس کی مشیت اٹھا لے۔ اگر کوئی منتخب بندہ نہ ہو تو نہ فرشتہ اترے گا، نہ اس کے امر کی روح اترے گی۔ یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ پہنچ گیا کہ اگر کوئی منتخب بندہ نہ ہو تو نہ فرشتہ اترے گا، نہ اس کے امر کی روح اترے گی۔ اگر یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ ذہن میں آ گیا تو اب وہ سورہ پڑھوں جو سب کو یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہر سال شب قدر میں فرشتے کو بھی نازل کرتا ہے، اپنے امر کی روح کو بھی اتارتا ہے۔ تو اگر کوئی منتخب بندہ نہیں ہے تو کس پہ اتارتا ہے، کس پہ نازل کرتا ہے؟ ہر سال شب قدر میں فرشتے کو بھی نازل کرتا ہے، اپنے امر کی روح کو بھی اتارتا ہے۔ تو اگر کوئی منتخب بندہ نہیں ہے تو کس پہ نازل کرتا ہے، کس پہ اتارتا ہے؟ پھر آگے بڑھ کر قرآن نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی، و اولی الامر منکم، اطاعت کرو صاحبان امر کی، منکم جو تمہیں میں سے ہیں۔ پھر سنیں آیت، ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے اللہ کہ اے ایمان لانے والوں اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو صاحب الامر کی، صاحبان امر کی، منکم جو تمہیں میں سے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب ہم ہی میں سے ہیں تو ہم خود ہی بنا لیں گے۔ جب صاحب الامر ہم ہی میں سے ہے تو ہم خود ہی بنا لیں گے۔ یعنی یہ بھی عجیب منطق ہے کہ اللہ سلیکشن چاہتا ہے، آپ الیکشن چاہتے ہیں۔ بہت توجہ رکھیے گا، ٹھیک؟ تو اعتراض کیا کیا؟ کہنے لگے آیت میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو صاحبان امر کی، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، منکم جو تمہیں میں سے ہیں۔ تو جب ہم ہی میں سے تو ہم خود بنا لیں، ٹھیک؟ تو اب ان کی خدمت میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت میں ہے منکم جو تمہیں میں سے ہے، اور اب جو آیت پڑھا ہوں اس میں ہے منہم، ان میں سے ہوگا، ہے نا؟ سورہ جمعہ اس کی دوسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، منہم جو انہی میں سے آئے۔ تو رسول اٹھائے گا، مبعوث کرے گا امیوں میں سے، منہم جو انہی میں سے آئے، تو رسول انہی میں سے ہوگا، تو اجازت دے دو کہ وہ خود ہی رسول بنا لے۔ کہنے لگے نہیں، ہوگا ہمیں میں سے، بنائے گا اللہ، رسول ہوگا ہمیں میں سے، بنائے گا اللہ۔ تو یہی تو میں بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صاحبان امر ہوگا تمہیں میں سے، بنائے گا اللہ۔ یہ بات پہنچ گئی ہے نا؟ اب رکوں گا اس آیت پہ، تین اطاعتوں کا تذکرہ ہے۔ ایمان لانے والوں سے مخاطب ہو کر اللہ نے تین اطاعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اے ایمان لانے والوں اطیعوا اللہ،
اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور اطاعت کرو صاحبان امر کی جو تمہیں میں سے ہیں. ٹھیک، تو 3 اطاعتیں. سب سے پہلی اطاعت اللہ کی ہے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. اچھا تو اللہ کس کی اطاعت کرے؟ سوال تو ہے نا کہ اللہ کس کی اطاعت کرے. تو بھائی اللہ سے پہلے تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ سوال ہی معمول ہے اس سے کہ اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس سے کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے. دوسری اطاعت کس کی ہے؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اطاعت کرو رسول کی. اچھا تو رسول کس کی اطاعت کرے؟ تو رسول کل ایک کی اطاعت کرے گا، اللہ کی. اس سے کہ رسول سے پہلے کل ایک ہے اللہ. بہت کی بات. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور اطاعت کرو صاحبان امر کی. اچھا تو صاحبان امر کس کی اطاعت کرے؟ تو صاحبان امر کل 2 کی اطاعت کریں گے. اس سے کہ صاحب الامر سے پہلے کل 2 ہیں، رسول اور اللہ. تو صاحب الامر اطاعت کرے گا رسول کی اور اللہ کی. کیوں؟ اس سے کہ صاحب الامر سے پہلے کل 2 ہی ہیں، رسول ہے اور اللہ. تو صاحب الامر فقط اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا. اگر رسول اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرے تو پھر وہ صاحب الامر نہیں ہے. صاحب الامر اگر رسول اور اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی اطاعت کرے تو وہ صاحب الامر نہیں ہے. اگر استاد سے تعلیم لے تو استاد کی اطاعت کی، اور اگر طبیب سے نسخہ لکھوائے ڈاکٹر سے تو ڈاکٹر کی اطاعت کری، ہے نا. یہی سبب ہے کہ آل محمد کے کسی امام نے نہ استاد کے آگے گھٹنے ٹیکے نہ کسی ڈاکٹر سے نسخہ لکھوایا. یہی سبب ہے کہ آل محمد کے کسی امام نے نہ استاد کے آگے گھٹنے ٹیکے نہ کسی طبیب سے ڈاکٹر سے پرسکرپشن لکھوائی. یہی تو سمجھا رہا ہوں نا. لیکن ایک سوال تمہارے ذہن میں ہوگا، وہ مقتل کی روایتوں میں پڑھا جاتا ہے امیر المومنین کی شہادت کے دنوں میں کہ جب ضربت لگی تو جراح بلوایا گیا. بلوایا تھا نا، علماء پڑھتے بھی ہیں، مصائب میں پڑھتے ہیں نا کہ جب علی کو ضربت لگی تو کسے بلوایا؟ جراح بلوایا گیا. تو جواب تو تم نے خود دے دیا کہ بلوایا گیا، علی نے نہیں بلایا. اس لیے کہ علی تو پہلی رمضان سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہی وہ رمضان ہے، یہی وہ رمضان ہے جس میں میں شہید کر دیا جاؤں گا. تو پہلی رمضان سے کہہ رہے تھے نا. ٹھیک. تو آل محمد ڈاکٹر کے پرسکرپشن سے اچھے نہیں ہوتے. یعنی تم بیمار ہو تو جاؤ ڈاکٹر سے پرسکرپشن لے لو. ٹھیک ہے. آنکھ خراب ہو تو آئی اسپیشلسٹ کو دکھلاؤ، دل خراب ہو تو ہارٹ اسپیشلسٹ کو دکھلاؤ، کڈنی خراب ہے تو کڈنی اسپیشلسٹ کو دکھلاؤ. یہ تم ہو. ٹھیک. تو اگر وہ بھی تمہارے ہی جیسے ہوتے آل محمد تو وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے، نسخہ لکھواتے، دوا لکھواتے. ٹھیک ہے نا. وہاں ایسا کیس ہے نہیں، ہے نا. تو اب مجھے جملہ سمجھانے کے لیے عرض کرنے دو کہ رسول کے بدن میں ذوف ہوا تو چادر فاطمہ نے ٹھیک کر دیا. حسنین بیمار ہوئے تو سورہ حلقہ نے ٹھیک کر دیا. علی کو آشوب چشم ہوا تو لعاب دہن رسول نے ٹھیک کر دیا. تو عوام اور ہیں، عوام کے امام اور ہیں. یہ بات پہنچ گئی. مشکل بات تو نہیں تھی، آسان بات تھی. تو اب اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی. لفظ امر کو دیکھتے جاؤ، صاحبان امر کی، ہے نا. اور اب میں سورہ مریم کی آیتیں پڑھنے جا رہا ہوں. 19واں سورہ قرآن مجید کا. کئی آیتیں کئی ہیں، لیکن جو آخری آیت پڑھوں گا اس میں لفظ امر پھر واپس آئے گا. بہت توجہ رکھنا. سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. حبیب اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو. اِذٍ تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. مریم اپنے گھر والوں سے ہٹ کر ایک مشرقی علاقے کی طرف چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. اور جانے کے بعد مریم نے اپنے گھر والوں سے پردہ کر لیا. جب پردہ کر لیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. تو ہم نے روح الامین جبریل کو مریم کے پاس بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. وہ روح الامین جبریل ایک مکمل بشر کی صورت میں جناب مریم کے سامنے ظاہر ہوا.
تو جبریل بشر کی صورت میں مریم کے سامنے آئے، جبھی تو جناب مریم گھبرائی اور گھبرا کے کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، کہنے لگی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر متقی ہے تو رک جا، ہے نا؟ تو جیسے ہی جناب مریم گھبرائی، جبریل نے کہا کہ مت گھبراؤ، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، مریم مت گھبراؤ، میں تو تمہارے اللہ کا، تمہارے رب کا ایک رسول ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کروں، میں تو تمہارے رب کا میں رسول ہوں، انما انا رسول ربک، خود جبریل کہہ رہے ہیں کہ انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کا ایک رسول ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ میں دوں۔ تو چھوٹے رسول کے پاس یہ طاقت ہو کہ پاک و پاکیزہ بچہ عطا کر دے، اور جو کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے اس کے لیے فرماتے ہیں کہ محمد سے اولاد مانگے یا نہ مانگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ہے نا؟ تو جیسے ہی جبریل سید الملائکہ نے کہا کہ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، مریم میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کروں، جناب مریم کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، بھائی مجھے اولاد کیسے ہوگی، مجھے تو کسی بشر نے مس ہی نہیں کیا، ولم اک بغیہ، اور میرا کردار بھی بے عیب ہے۔ اب روکوں گا اس مرحلے پر، جبریل نے کیا فرمایا، کہنے لگے جب جناب مریم گھبرائی، جبریل بشر کی صورت میں آیا، جبریل کی صورت میں آیا، بشر کی صورت میں، انسان کی صورت میں، ٹھیک؟ اچھا جبریل خاکی مخلوق ہے یا نوری مخلوق ہے؟ ہم لوگ تو خاکی ہیں، انسان خاکی ہے، جبریل کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے، سب مانتے ہیں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، تو جبریل ہے نوری مخلوق، ہے نا؟ تو ہے نوری مخلوق، آیا ہے بشر بن کر، انسان بن کر، اور مریم کی نگاہ عصمت اسے پہچان نہ سکی۔ آپ نے اس اینگل سے بھی سوچا کہ جبریل نوری مخلوق ہے، بشر بن کے آیا ہے انسان کی صورت میں، اور مریم کی نگاہ عصمت اسے پہچان نہ سکی، ہے نا؟ تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب مریم کی نگاہ عصمت اس نور کو بشری کیفیت میں نہیں پہچان سکی تو خطاکار ملاؤں کی خطکار نگاہیں میرے محمد کے نور کو کیسے پہچان لیں گی؟ ہے نا؟ اچھا اب رکنا ہے، یہاں پہ رکنا، اس لیے لفظ رسول استعمال ہوا ہے آیت میں لفظ رسول استعمال ہوا ہے۔ جبریل نے کیا کہا؟ انما انا رسول ربک، مریم میں تو تمہارے رب کا ایک رسول ہوں۔ تو جبریل رب کا رسول ہے، جبریل رب کا رسول ہے، اور یہ ہم طے کر چکے ہیں کہ ہے نوری مخلوق، ٹھیک ہے نا؟ تو ہے نوری مخلوق، آیا ہے بشر بن کر، عہدہ ہے رسالت کا، کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا۔ اس آیت میں جبریل کو رسول کہا گیا ہے نا؟ تو ہے نوری مخلوق، آیا بشر بن کے، عہدہ ہے رسالت کا، کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا۔ تو جب تم خادم محمد جیسے نہ ہوئے تو محمد رسول اللہ جیسے کیسے ہو جاؤ گے؟ تو اب جیسے ہی جبریل نے کہا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کروں، تو جناب مریم کہنے لگی کہ بھائی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، بھائی مجھے اولاد کیسے ہوگی، مجھے تو کسی بشر نے مس ہی نہیں کیا، ولم اک بغیہ، اور میرا کردار بھی بے عیب ہے۔ تو بے عیب کردار والی مریم معصومہ اسی لیے ہے کہ اس کی گود میں ایک معصوم کو پلنا ہے۔ بے عیب کردار والی مریم معصومہ اسی لیے ہے کہ اس کی گود میں ایک معصوم کو پلنا ہے۔ کون ہے معصوم جو گود میں پلے گا مریم کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک؟ اچھا خود جناب مریم کی عصمت پر قرآن مجید کی آیت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا۔ تو مریم مصطفیٰ ہیں،
چنی ہوئی ہیں، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، معصومہ ہیں۔ طہارہ کے، مریم کی طہارت کا اعلان اللہ نے کیا طہارہ کے، تو مریم ہے معصومہ، لیکن فرق کو سمجھو، مریم اور فاطمہ زہرا کے فرق کو سمجھو۔ مریم کی طہارت کا اعلان اللہ نے ایک لفظ میں کیا، طہارہ کے، اور یہ بی بی فاطمہ زہرا وہ ہے جس کی طہارت کا اعلان دو لفظوں میں ہوا، یطہرکم تطہیرا۔ ہے نا؟ تو جیسے جبریل نے کہا کہ میں تو اس لیے آیا کہ تمہیں پاک و پاکیزہ بچہ دوں، جناب مریم نے کہا کہ مجھے کسی بشر نے مسیح نہیں کیا، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ بھلا میں کو بغی اور میرا کردار بھی بے عیب ہے۔ تو بے عیب کردار والی مریم معصومہ اسی لیے ہے کہ اس کی گود میں ایک معصوم کو پلہ ہے۔ خود جناب مریم معصومہ، جناب مریم سلام اللہ علیہ معصومہ ہے، ٹھیک؟ تو پروردگار مریم کی پرورش کسی غیر معصوم سے کروا دے؟ کہا کہ نہیں، مریم ہے معصومہ، اس لیے ہم نے مریم کی پرورش کے لیے جس گود کا انتخاب کیا وہ نبوت کی گود ہے۔ کفلھا زکریا، ہم نے زکریا علیہ السلام سے مریم کی پرورش کروائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکریا نبی ہے، مریم ہے معصومہ، تو چونکہ معصومہ ہے اس لیے پرورش کے لیے گود نبوت کی انتخاب کیا، نبوت کی گود کا انتخاب کیا۔ کفلھا زکریا، زکریا سے ہم نے مریم کی پرورش کروائی۔ تو مالک مریم کی پرورش کسی عام انسان سے کروا دے، کسی غیر معصوم سے کروا دے؟ کہا کہ نہیں، چونکہ معصومہ ہے اس لیے گود کے لیے نبوت کا انتخاب کیا۔ تو یہی تو میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب مریم کی پرورش کرنے والا غیر معصوم نہیں ہو سکتا تو محمد کی پرورش کرنے والا نعوذ باللہ کافر کیسے ہو جائے گا؟ یہ بات پہنچ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو پروردگار کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے محمد مصطفیٰ، یہ خاتم النبیین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ آیہ ختم نبوت یہی کہلاتی ہے۔ سورہ احزاب کے 33ویں سورہ کی مشہور و معروف آیت ہے نا، کہ محمد ہے خاتم النبیین، ہم نے نبوت کو محمد پر تمام کر دیا، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو مالک کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے محمد، خاتم النبیین ہے، سب سے بڑا نبی ہے۔ تو پروردگار زکریا کو بھیج دے کہ تیرے محمد کی پرورش کر دے۔ زکریا بھی نبی ہے، معصوم ہے، اور یہ تیرا نبی خاتم النبیین ہے، سب سے بڑا انبیاء کا خاتم ہے نا؟ تو زکریا ہی کو بھیج دے کہ تیرے محمد کی پرورش کر دے۔ کہا بھائی زکریا تو انتقال فرما گئے۔ مالک ٹھیک ہے، زکریا انتقال فرما گئے، عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، چوتھے آسمان پہ ہیں، تو عیسیٰ ہی کو اتار دے کہ تیرے محمد کی پرورش کر دے۔ کہا بھائی فرق کو سمجھو، اگر محمد کی پرورش کرنے والا زکریا اور عیسیٰ سے افضل نہ ہوتا تو ہم عیسیٰ کو اتار دیتے۔ اگر محمد کی پرورش کرنے والا زکریا اور عیسیٰ سے افضل نہ ہوتا تو ہم عیسیٰ کو اتار دیتے۔ مالک یہ تو نے کیا ارشاد فرمایا؟ زکریا نبی ہیں، عیسیٰ نبی ہیں، اور یہ محمد کی پرورش کرنے والا تو نبی بھی نہیں ہے۔ کہا بھائی فرق کو سمجھو، نہ نسل زکریا میں امامت ہے، نہ نسل عیسیٰ میں امامت ہے، امامت چلے گی تو نسل ابو طالب سے چلے گی۔ اب دیکھو بات ابو طالب تک آ گئی علیہ السلام، تو اب یہاں رک کے ایک تو جملہ عدیہ کروں اور پھر میں انہی آیتوں کی طرف واپس آؤں گا، اسے کہ جو آخری آیت اس چین کی میں پڑھوں گا اس میں لفظ عمر پھر واپس آئے گا اور مجھے اسی سے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن چونکہ بات علی کے باپ ابو طالب تک آ گئی تو رک کے سنتے جاؤ۔ دیکھو سیرت نگاروں نے جب سیرت النبی لکھی تو اس میں انہوں نے لکھا کہ بچپنے میں سچے رسول کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی ہے نا، لیکن وہیں پہ بریکٹ میں لکھتا ہے کہ لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے نا۔
اسی طرح تفاسیر اٹھا کے دیکھو، تفاسیر میں علماء نے حاشیوں میں لکھا کہ بچپنے میں سچے رسول کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی. انہوں نے بھی ویدینا انورٹڈ کوما بریکٹ میں لکھا کہ لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو اس جملے سے تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے کہ علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ سارے عالم اسلام میں علی کے علاوہ کسی کا باپ ہی نہ ہو. محسوس ہوتا ہے. بھائی علی تو خوش نصیب ہیں کہ انہیں معلوم تو ہے کہ ان کے باپ ابو طالب ہیں. تو یہ لکھا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا. اچھا عجیب بات ہے، اللہ سورہ والضحیٰ میں کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. اس کے فوراً بعد کیا کہا اللہ نے؟ عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. میرے محمد ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے آغوش میں لے لیا، تیری پرورش کی، تیری تربیت کی، تجھے ٹھکانہ فراہم کیا. تو اللہ قرآن میں کہے کہ یتیمی میں محمد کی پرورش کرنے والا میں، اور ساری تاریخ اسلام لکھے کہ یتیمی میں پرورش کرنے والا علی کا باپ ابو طالب. یہ ہے نہیں؟ بہت واضح بات ہے نا. ٹھیک، یعنی کمال ہو گیا. یہ بھی کمال ہے کہ کائنات کے سب سے چہیتے نبی اور کائنات کے سب سے بڑے نبی اور کائنات کے آخری نبی خاتم النبی، ان کو پلوانے کے لیے کسی مواہب کی گود بھی نہیں ملی. یعنی اس سے پرورش کروا رہا ہے جس کے لیے کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا. سوچنے والی بات ہے نا، سوچنے والی بات ہے. بہت توجہ رکھنا. اچھا تو اب رک جاؤ اس مرحلے پر. اللہ قرآن میں کہے کہ یتیمی میں محمد کی پرورش کرنے والا میں، اور کروائی کس سے اللہ نے؟ ابو طالب سے. یعنی محمد رسول اللہ کو اللہ نے سپرد کر دیا ابو طالب کے پرورش کے لیے. ٹھیک، جب ہمارے نبی یتیم تھے تو ابو طالب کے سپرد کیا کہ بھئی پرورش کرو. اللہ نے سپرد کر دیا. کس کو؟ محمد کو. کس کے سپرد کیا؟ ابو طالب کے. بس اتنا سوچ کر بتلا دیں کہ اللہ کی نگاہ میں کائنات کی سب سے قیمتی شے کیا ہے. بھئی ہے نا سوال؟ انہوں نے کہا کہ خود رسول اللہ کائنات کی سب سے قیمتی شے نگاہ اللہ میں. بالکل صحیح کہا. جیسے کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں خود اللہ کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق. میرے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. ٹھیک، تو یہ حدیث قدسی خود بتلا رہی ہے کہ نگاہ اللہ میں کائنات کی سب سے قیمتی شے اس کا نبی محمد رسول اللہ. ٹھیک، کس کے سپرد کیا؟ ابو طالب کے. ٹھیک ہے نا. اب یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے. اگر میں یہ تسبیح اپنے کسی دوست کے سپرد کرتا ہوں کہ بھئی آپ ذرا سا رکھیے گا اس کو، مجلس کے بعد میں جب ممبر سے اتروں گا تو آپ سے واپس لے لوں گا، بہت توجہ رکھیے گا. ٹھیک، میں نے سپرد کر دی اور یہ کہہ کے سپرد کی بھئی قیمتی چیزیں سنبھال کے رکھیے گا. قیمتی قیمت کے اعتبار سے نہیں، تبرک کے اعتبار سے دے دیا انہیں کہ قیمتی شے سنبھال کے رکھیے گا. مجلس پڑھی میں نے، خطبہ پڑھا، فضائل پڑھے، مسائل پڑھے، پڑھ کے ممبر سے نیچے اتر آیا. اترنے کے بعد میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا. وہ صاحب جن کو اپنی قیمتی تسبیح دی تھی وہ نظر نہیں آئے. جب نظر نہیں آئے تو میں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا تم نے ان صاحب کو دیکھا جن کو میں نے قیمتی تسبیح دی تھی؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں نظر آئے. میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھائی تم نے ان صاحب کو دیکھا جن کو میں نے قیمتی تسبیح دی تھی؟ نظر نہیں آ رہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے بھی نظر نہیں آئے. ہوتے ہوتے میں نے کسی اپنے بزرگ سے پوچھ لیا. اب بزرگوں کو حق ہے ڈانٹنے کا. جیسے ہی بزرگ سے پوچھا تو جھنجھلا کے کہنے لگے کہ اگر اتنی ہی قیمتی شے تھی تو کسی ایماندار کے ثبوت کرتے. اگر اتنی ہی قیمتی شے تھی تو کسی ایماندار کے ثبوت کرتے. تو جسے اللہ کائنات کی سب سے قیمتی شے ثبوت کرے، اب اگر کوئی اس کے ایمان پہ شک کرے تو وہ خود بے ایمان ہے. نعرہ تکبیر،
یا علی بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی انہوں نے کہا تھا بآواز بلند، تو بلند کا مطلب بلند ہوتا ہے، تو آپ کو بآواز بلند درود بھیجنا چاہیے۔ اچھا تو یہ میں نے درود دوبارہ کیوں بھیجوایا؟ بھائی یہ درود ہے کیا؟ درود ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد، صحیح ہے نا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ ترجمہ پروردگار رحمت نازل کر، پروردگار رحمت نازل کر، کس پر؟ محمد پر اور آل محمد پر، ٹھیک؟ تو وہ جو رحمت للعالمین ہو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ جو خود رحمت للعالمین ہو، کیا وہ تمہارے درود کا محتاج ہوگا؟ بھائی سوال ہے کہ جو خود رحمت للعالمین ہو، کیا وہ تمہارے ہمارے درود کا محتاج ہوگا؟ نہیں۔ تو پھر بات کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک حوض ہے جس میں پانی فل ہے، حوض ہے جس میں پانی فل ہے، مزید گنجائش نہیں ہے۔ اس بھرے ہوئے حوض میں تم ایک جگ یا ایک بالٹی پانی اوپر سے لا کے ڈالو، ہوگا کیا؟ چھلکنے لگے گا۔ بھرے ہوئے حوض میں جب تم اوپر سے کھڑے ہو کر ایک گلاس پانی ڈالو گے، ایک جگ، تو وہ چھلک چھلک کر تم پر آئے گا۔ تو محمد اور آل محمد کے رحمت کا پیمانہ فل ہے، جب تم درود بھیجتے ہو تو وہ رحمت چھلک کر تم ہی پر آ جاتی ہے۔ بلند صلوات ہے نا؟ مجھے واپس آیتوں کی طرف جانا ہے جہاں پہ رکا تھا، لیکن ایک جملہ ہدیہ کر دوں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ استدلال رہ جائے۔ ابو طالب کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، اگرچہ کہ سچے رسول کا نکاح پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا لیکن سچے رسول کا نکاح پڑھا، ہے نا؟ تو ایک دلیل دوں آسان سی، وہ رہ جائے گی بچوں کے ذہن میں۔ میں نے بھی یہ چوتھی پانچویں جماعت میں اسلامیات کی کتاب میں پڑھا تھا، وہ جو سن ٹیکسٹ بک بورڈ ہے نا چھپا کرتی تھی، پتہ نہیں اب چھپتی ہے نہیں چھپتی ہے، اس میں ایک چیپٹر تھا اور اس میں ذکر تھا کہ کسی نے کسی کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے ایک چیپٹر تھا، تو اس میں لکھا تھا کہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اچھا تو سوشل بائیکاٹ کس نے کس کا کیا تھا؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ بھائی سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، رسول اللہ شیب ابی طالب میں گئے تھے، ابو طالب کی گھاٹی میں ہوا تھا نا سوشل بائیکاٹ۔ تو سوشل بائیکاٹ کس نے کس کا کیا تھا؟ کافروں نے مسلمانوں کا، یہی تھا نا بھائی؟ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے۔ تو سوشل بائیکاٹ 3 سال کے لیے رسول شیب ابی طالب میں گئے، ابو طالب کی گھاٹی میں، اور سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، کافروں نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ۔ بس ہاتھ جوڑ کے سوال اتنا ہی ہے کہ ابو طالب بائیکاٹ ہونے والوں میں سے تھے یا بائیکاٹ کرنے والوں میں سے؟ بھائی بائیکاٹ ہونے والوں میں سے تھے نا، جبھی تو شیب ابی طالب میں سب گئے۔ بس اب رکنا نہیں ہے، واپس آ جاؤ اس آیت کے پیراگراف کی طرف جہاں پہ میں نے روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہا کہ میں تو تمہارے رب کا ایک رسول ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کروں، میں دوں۔ کہنے لگی بھائی مجھے تو کسی بشر نے مسیح نہیں کیا، جناب مریم فرمانے لگی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ بھائی مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ مجھے تو کسی بشر نے مسیح نہیں کیا، ولم اک بغیا، اور میرا کردار بھی بے عیب ہے نا؟ جبریل مولا کہنے لگا قال کذالک، مریم ایسا ہی ہوگا جیسا ہم نے کہا ہے۔ قال ربک، اور تمہارے رب نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہوا علیہ حین، کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے کہ ایک کنواری کے بدن مطار سے اولاد پیدا کر دوں، اور ایسا ہم کیوں کریں گے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس بچے کو پوری انسانیت کے لیے اپنی نشانی بنائیں گے، آیت بنائیں گے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، امرن مقضیہ، اور سنو مریم وہ بچہ امر سے ہوگا، خلق سے نہیں ہوگا۔
देखो ये चीज भी चलने लगी है ना। और तीसरे पारे का सूरा भी है, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों को अंजाम क्या किया। अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, अबाबील को भेजा, झुंड के झुंड आए है ना। और उन अबाबील के नन्हे, एक तो परिंदे ही छोटे से थे, और उन अबाबील जो परिंदा था, झुंड के झुंड आए ना, अबाबील झुंड के झुंड आए, और जो परिंदे भेजे उनकी नन्ही नन्हे पंजों के अंदर नन्ही नन्ही कंकरियाँ थी है ना, नन्ही नन्ही कंकरियाँ। एक तो परिंदे छोटे से, और छोटे से पाँव में छोटी छोटी कंकरियाँ आए, और वो पत्थर बरसाकर, हाथी वालों के लश्कर पर पत्थर बरसाकर चले गए। यही हुआ था ना। तो अभी अब वो जो परिंदे आए, झुंड के झुंड, अबाबील झुंड के झुंड, तैर कहते परिंदों को, वो उड़ते हुए आए जैसे ये उड़ रहा था अभी। बहुत तवज्जो रखिएगा, आए ना, उड़ते हुए आए। अच्छा, इसके पंजे में कुछ नहीं था, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके पंजे में कुछ नहीं था, इसके सर में कुछ था जो ये देख रहा है, या पेट में कुछ था जिससे बना रहा है वो तस्वीरें, वीडियो, जो भी है। पंजे में कुछ नहीं था। तो आप आराम से बैठे, मैं एक जुमला हत्या करना चाह रहा हूँ, ये सूरा मुझे एकदम याद आ गया। ठीक, छोटे परिंदे भेजे अल्लाह ने हाथी वालों के मुकाबले पे, और उन छोटे परिंदों के पंजों में नन्ही नन्ही कंकरियाँ। ठीक, तो जब परिंदे मैदान में आए, मैदान जहाद में अल्लाह की तरफ से आए, तो उन परिंदों ने अपनी जिसामत भी देखी होगी, और हाथियों की जिसामत भी देखी होगी कि वो कितने बड़े हैं और हम कितने छोटे छोटे हैं। ठीक, तो परिंदे अपनी जिसामत देखकर पलट जाते कि भाई इतने बड़े हाथी, हम क्या मुकाबला करेंगे, लेकिन नहीं पलटे। तो इस बात को याद रखना कि जो इज़्ने इलाही से मैदान जिहाद में आए, वो मैदान छोड़कर भागा नहीं करता। पहुंच गई बात, पहुंची। जो इज़्ने इलाही से मैदान जिहाद में आए, वो मैदान छोड़कर भागा नहीं करता है ना। अच्छा, तो भाई परिंदों ने, मैं वापस जाऊंगा वहीं पे, आयत मेरे ज़हन में, लेकिन ये जुमला तो सुन लो ना। अच्छा, तो परिंदे आए और अबाबील है ना, झुंड के झुंड, अबाबील के माने झुंड के झुंड आए, तैर के माने परिंदा। परिंदे आए, झुंड के झुंड आए, और फील हाथी वाले लश्कर पे गिरा के चले गए कंकरियां। किस पर गिराई? वो जो अबराहा लश्कर लाया था हाथियों का, उनके ऊपर परिंदों ने कंकरियां गिरा दी। ठीक है ना। अच्छा, तो कहीं और गिरा के चले जाते भाई, परिंदे थे ना, जानवर थे, परिंदे थे, तो उन्होंने कंकरियां गिराई, अबराहा के लश्कर के कहीं और गिरा के चले जाते। कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हमने कहा क्यों? कहने लगा इसलिए कि अल्लाह के भेजे हुए थे, अल्लाह के भेजे हुए थे। तो जब अल्लाह के भेजे हुए परिंदे से गलती नहीं हो सकती, तो अल्लाह के भेजे हुए नबी से गलती तुम कहां निकाल रहे हो? हाँ, ये गलती के हवाले से तारीख में एक वाकया है। तारीख में एक वाकया है कि जब नबी आखिरी ज़माने में दुनिया से रुखसत होने वाले थे, हुजरे से बाहर आए और पुकार के कहने लगे अब मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, अगर किसी का मुझ पर कोई हक है तो वो ले ले, किसी का कोई हक किसास है तो कोई ले ले। तो एक चाहने वाला नबी का आगे बढ़ा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, आप फौला जंग के लिए निकल रहे थे, आपकी सवारी चलने में सुस्ती बरत रही थी, आपने ताजियाना मारा अपनी सवारी को, सवारी के जानवर को, वो गलती से मुझे आके लग गया। यही है तारीख में, यही जुमला है कि आप मार रहे थे ताजियाना अपने सवारी के जानवर को, इसे के सुस्ती कर रहा था, और वो गलती से मुझे आके लग गया। ठीक, तो मैं उसका किसास लेना चाहता हूँ, मैं उसका किसास लेना चाहता हूँ। खुदा की कसम अजीब रहमतुल लिल आलमीन है। कह सकता था कि मैंने पूरी जिंदगी में अपने सवारी के जानवर को ताजियाना नहीं मारा, तू झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है, कह सकते हैं रसूल, कह सकते थे ना, नहीं कहा नबी ने। अच्छा, नबी ये भी कह सकते थे, ये भी कह सकते थे कि तू खुद कह रहा है कि गलती से लग गया, तो किसास तो जानबूझ के मारने पर होता है, गलती का किसास तो होता नहीं है। नबी ने नहीं कहा है ना, यानी नबी ने बतला दिया कि मैं तुम्हारे झूठे को भी नहीं झूठलाता,
सच्चे को ना जुटला दो। ये पहुंची बात, ये वहां से चला कि गलती यानी नबी से गलती हो सकती है ना। अब चूंकि यहां तक आ गया तो ये जुमला सुन लो, एक यहीं पर रुक कर नबी ने कहा ठीक है ताजियाना मंगवाया जाए। ताजियाना मंगवाया गया, ताजियाना आया है ना, और उसके हाथ में दे दिया गया ताजियाना, इसी के क़िसास लेना। ठीक, जैसे ही उसके हाथ में ताजियाना आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल, जिस वक्त मेरे जिस्म पर ताजियाना लगा उस वक्त मेरे बदन पर कमीज नहीं थी, उस वक्त मेरे बदन पर कमीज नहीं थी, है ना। खुदा की कसम रहमतुल लिल आलमीन है, एक मरतबा नबी ने अपने कमीज मुबारक को उठाया, बुलंद किया, ठीक है ना, उसकी डिमांड को पूरा करना है ताकि वो क़िसास ले ले। जैसे ही नबी ने कमीज को बुलंद किया, हटाया, उसने ताजियानों को फेंका, दौड़ कर आया और मोहरे नबुवत को चूम लिया, मोहरे नबुवत को उसने चूमा, बोसा दिया और कहने लगा कहाँ का क़िसास, कहाँ का ताजियाना, मैंने तो एक सिचुएशन क्रिएट की थी ताकि मुझे मौका मिल जाए मोहरे नबुवत को चूमने का, ताकि मुझे मौका मिल जाए मोहरे नबुवत को चूमने का। तो अब समझ में आया कि सहाबी वो जिसके होठ मोहरे नबुवत पर आ जाए और अली वो जिसके पांव मोहरे नबुवत पर आ जाए। है ना? बहुत तवज्जो रखना। आ जाओ उस आखिरी आयत की तरफ, है ना। कज़ालिका, मरियम ऐसा ही होगा जैसा हमने कहा है। रब का पैगाम ये है कि ऐसा ही होगा जैसे हमने कहा है। हमारे लिए काम बड़ा आसान है कि कुआरी के बते मुतर से औलाद पैदा कर दें। हम ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए कि उस बच्चे को पूरी इंसानियत के लिए अपनी आयत यानी निशानी बनाएंगे। वह रहमत मिन्ना, वो हमारी तरफ से रहमत होगा। वह काना अमरन मग़ज़िया, और सुनो वो बच्चा अमर से होगा, खर्च से नहीं होगा, अमर से होगा। तो ईसा है अमर से। ईसा किससे है भाई? अमर से। काना अमरन मग़ज़िया, यह अमर इलाही है, अमर हो के रहेगा। तो ईसा अमर से हैं, आज तक जिंदा है भाई। ईसा अमर से है, आज तक जिंदा है। अमर जिंदा रहे ताकि जब साहिबुल अमर ज़हूर करे तो उसके पीछे नमाज पढ़ के गवाही दे कि ये साहिबुल अमर है। बस हाँ, बस बस पहुंच गई बात, है ना। बस रुकना नहीं है, दो चार जुमले और मैं गया मसाइब की तरफ, इसलिए कि दामन वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं है। ठीक है, सूरह अमर समझ में आ गया, अमर, ठीक। और अब सूरह यासीन की आयत सुनो और सूरह आराफ की, उसके बाद मैं तलखीस दे दूंगा, गुफ्तगू को रोक दूंगा। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो। सूरह आराफ 7वां सूरा कहता है अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। आगाह हो जाओ कि खल्क भी अल्लाह के लिए है, अमर भी अल्लाह के लिए है। बहुत तवज्जो रखना, खल्क भी अल्लाह के लिए, अमर भी अल्लाह के लिए। कभी खल्क से बनाता है, कभी अमर से बनाता है। बहुत तवज्जो रखना। फिर आवाज़ दी सूरह यासीन के आखिरी पैराग्राफ में, वज़रब लना मसलन वनसिया खल्क़हु क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम क़ुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मररतिन व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। वज़रब लना मसलन, अजीब है यह इंसान, हम पर मिसालें कायम करता है। वह नसिया खल्क़हु, और अपनी खिलकत को भूल गया। काला, यह इंसान कहता है मैं युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, कि इन गली सड़ी बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? कुल, मेरे मोहम्मद से कह दे, युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मररतिन व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने इन्हें आगाज में पैदा किया था। वह हुआ बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम, और वो अल्लाह तख्लीक के हर तरीके से वाकिफ है। अल्लाह तख्लीक के पैदा करने के हर तरीके से वाकिफ है। आयत ने खुद बतला दिया कि उसके पैदा करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, एक से ज्यादा तरीके। सबब से मिले चीज पैदा हो जाए, माँ बाप से मिले औलाद पैदा हो जाए। ठीक, कभी अमर से बनाता है, कुन फयकून, क्या कहता है? कुन हो जा फयकून, वो हो जाती है। जैसे इस्माइल का दुम्बा
جیسے صالح کی اونٹنی، جیسے موسیٰ کا عصا، کبھی درخت بنے کبھی اجدہا بنے. یہ پہنچ گئی بات. تو اس کے پیدا کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. آگاہ ہو جاؤ کہ خلق بھی اللہ کے لیے، امر بھی اللہ کے لیے. کبھی خلق سے بناتا ہے کبھی امر سے. خلق سے کیسے بناتا ہے تو سورہ مومنون میں آواز دی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. سنیے گا ترجمہ سنیں. ایک آیت سورہ یاسین کی اور پڑھوں گا، وہیں پہ بات کو رکنا ہے مجھے. بہت توجہ رکھے گا. کیا کہنے لگا؟ خلق سے کیسے بناتا ہے؟ خلق سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. پھر نطفہ بنا کے رہنے والے میں منتقل کر دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. اس گوشت کے لوتھڑے میں ہم نے ہڈیاں اگائی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. ان ہڈیوں پر ہم نے کھال چڑھائی. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. اور آخر میں اس کے اندر روح پھونک دی. تو اتنی نجاستوں سے تمہیں اتنا پاک بنایا، پھر بھی اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہو. بس بات آ گئی. اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. تو مٹی کے سب سے نکالا، نطفہ بنایا، علقہ بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس میں ہڈیاں اگائیں، ہڈیوں پہ کھال چڑھائی، گوشت چڑھایا، آخر میں روح پھونک دی. تو مختلف اسٹیپس، فیزز سے گزارا. ٹائم لیا بنانے میں، مختلف فیزز سے گزارا، مختلف اسٹیجز سے گزارا. ٹھیک. تو جہاں درجہ بندی ہو وہاں ہے خلق. جہاں درجہ بندی ہو وہاں کیا ہے؟ خلق. اور جہاں یکبارگی ہو، کہے کہ ہو جا، وہ ہو جائے، وہاں ہے امر. اب ترجمے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، آیت پڑھوں گا سمجھ جاؤ گے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا تو کہتا کن ہو جا، فیکون، وہ فوراً ہو جاتی ہے نا. اتا کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کا ایک کن ہو جا اور وہ 2 گھنٹے کے بعد ہو؟ ایسا تو نہیں ہے نا بھئی، پیچھے سامنے ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ کا ایک کن ہو جا اور وہ 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد جا کے ہو. نہیں، جیسے کہے گا کن ویسے ہی ہو جائے گی. ٹھیک. تفسیر ابن کثیر، فخر الدین رازی، مورخ طبری کی جو تفسیر ہے وہ، علامہ بیضوی، یہ 4 تفسیریں جو ہیں نا ان میں کن فیکون کی بحث ہے. اور ان علماء نے کن فیکون کے کانٹیکس میں لکھا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا ایک کن ہو جا اور وہ 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد ہو. نہیں، اللہ جیسی کہتا ہے کل چیز ویسے ہی ہو جاتی ہے. دلیل کہنے لگے دلیل ہے فے، کن فیکون، کن فیکون. تو کہنے لگے دلیل اس میں ہے یہ فے، فیکون، فے. یہ فے فوریت کے لیے استعمال ہوتا ہے. فے کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ فوریت کے لیے. تو علماء نے دلیل دی کہ چونکہ فے لگا ہوا ہے اور فے فوریت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جب اللہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ویسے ہی ہو جاتی ہے، تاخیر نہیں ہے، فوراً ہوتی ہے. تو انہی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہی تو نبی نے میدان غدیر میں کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا المولا. بس عزیزوں، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. وہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے. هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. وہ اللہ ہے، خالق ہے، باری ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، المصور، تصویر بنانے والا ہے. ٹھیک. تو تصویر کون بناتا ہے؟ تصویر کون بناتا ہے؟ اللہ ہے نا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ اللہ وہ ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے. کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے ویسی بناتا ہے نا. تو بطن مادر میں تصویر کون بناتا ہے؟ اللہ. تم دعا کر سکتے ہو کہ مالک لڑکا دے دے، لڑکی دے دے، اولاد دے دے. ٹھیک ہے نا. تم یہ تو نہیں کہتے کہ پروردگار اس کا چہرہ گول ہو، ناک ستونی ہو، آنکھیں بڑی ہوں،
پیشانی کشادہ ہو، یہ تو دو نہیں مانگتے نا. تم یہ کہتے ہو اولاد دے دے، لڑکا دے دے، لڑکی دے دے، اس کی دعا تو نہیں مانگتے نا کہ چہرہ ایسا ہو، آنکھیں بڑی، پیشانی کشادہ وغیرہ وغیرہ. نہیں، کیوں؟ یہ کہ تصویر بنتی ہے اللہ کی مرضی سے، وہ بناتا ہے. بطن مادر میں تصویر وہ بناتا ہے نا. اب خدا معلوم کہ اللہ نے علی اکبر میں کیا دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کی شبیہ بنا دیا. بس آ گئی نا بات علی اکبر تک آ گئی. ٹھیک ہے نا. اور سنو جملہ، دو چار جملے سنو. مجھے اس بچی کا بھی تذکرہ کرنا ہے. مجھے 2 دقیقوں کے لیے اس بچی کا بھی تذکرہ کرنا ہے جس کا نام تو مقتل کی کتابوں نے نہیں لکھا، لیکن جب اکبر خیمے سے باہر قدم نکالتے تھے تو کوئی دامن پکڑ کے کھینچتا تھا. اگر بڑا ہوتا تو شانے سے اکبر کو روکتا. یہ چھوٹی بہن سکینہ تھی جو دامن پکڑ کے کھینچتی تھی اور کہتی تھی بھیا علی اکبر مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جاؤ. پہچانتے ہو اس بچی کو؟ 3.5-4 برس کی بچی، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ. یہ وہ بچی ہے جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی. اس بچی کو اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک اس کا بابا اسے سینے پہ لٹا کر لوریاں نہ سنا دے. یہی سبب ہے کہ جب شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگا دی گئی، نبی زادیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہے نا، سب کو اسیر بنا لیا گیا، اور رات کے اندھیرے میں جب اس بچی کو نیند آئی تو وہ چلی مقتل کی طرف اور کٹے ہوئے لاشوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی چلی اور یہ پکارتی ہوئی چلی کہ کہاں ہو بابا، مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا. کہاں ہو بابا، مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا. مقتل لکھتا ہے کہ ایک کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بلیہ، میری بیٹی میرے پاس چلی آ. اور وہی مقتل لکھتا ہے کہ یہ بچی باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی ہے نا، لیکن حسین کے سینے پر اتنے تیر پیوست تھے کہ سکینہ سینے پہ سر نہ رکھ سکی، حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی. بچی سو رہی تھی. ایسے میں شمر آیا اور آنے کے بعد اس نے تازیانہ اٹھایا بچی کو مارنے کے لیے. شہزادی کی آنکھ کھلی، شمر کو دیکھا اور کہا کہ شمر مجھے تازیانہ مت مار. رو کے کہنے لگی یہ بچی کہ شمر مجھے تازیانہ مت مار. کہا کہ سکینہ چھوٹے بچے جنگلوں میں میدانوں میں اکیلے نہیں سویا کرتے، جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. بچی ہے نا چھوٹی، رو کے کہنے لگی شمر میرا بابا بھی تو اکیلے ہی سو رہا ہے نا، کیسے بابا کو چھوڑ کے چلی جائے. کہا کہ نہیں سکینہ اپنے بڑوں کے پاس جاؤ. یہ کہہ کر شمر نے تازیانہ اٹھایا. کہا کہ شمر مجھے تازیانہ مت مار، مجھے ابھی 3 کام کرنے ہیں. شمر گھبرایا، کہنے لگا سکینہ وہ 3 کام کیا ہیں تمہیں کرنے؟ کہا پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا، کن خنجر سے میرا بابا پیاسا کے ذبح کیا گیا، 2 گھونٹ پانی بھی نہیں ملا میرے بابا کو. تو میں فرات کے کنارے جاؤں گی، اپنے ہاتھوں میں چلو میں پانی بھروں گی اور اپنے بابا کے سوکھے گلے پہ لا کر ڈال دوں گی. بس آپ کی آوازیں بنا دوں گی. 2-4 جملے مصائب کے. مجھے جانا علی اکبر کے مصائب تک ہے علیہ السلام ہے نا. کہا سکینہ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تو بچی رو کے کہنے لگی میرے بابا کو کفن نہیں ملا، میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن ہے، میں جنگل میں جاؤں گی، وہاں سے پتے توڑوں گی، لا کر اپنے بابا کے جسم پہ ڈالوں گی. کہا سکینہ وہ تیسرا اور آخری کام تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو بچی کہنے لگی کہ میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تو میں راستے میں بیٹھ جاؤں گی، کوئی مسلمانوں کا قافلہ گزرے گا تو ان سے کہوں گی مسلمانوں ایک غریب مارا گیا، آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھ دو. اجرکم اللہ ہے نا. 11 محرم کو اسیر کیے گئے نبی زادیاں، وہ بیبیاں، وہ مستورات، وہ خواتین جن کے سروں سے چادریں کھینچی گئی،
وہ ہمارے پیاری نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ کی نواسیاں تھی، ہے نا؟ بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچ دی گئی اور شہیدوں کے سر نوک نیزہ پہ بلند کیے گئے، نوک نیزہ پہ شہیدوں کے سر بلند کیے گئے۔ مقتل لکھتا ہے کہ جس نیزے کے اوپر حسین ابن علی کا سر تھا وہ غولی نامی ایک ظالم کے ہاتھ میں تھا، ہے نا؟ اور جس نیزے کے اوپر میرے مولا علی اکبر کا سر تھا وہ حسین ابن نمیر نامی ایک ظالم کے ہاتھ میں تھا۔ اب سنو کہ جملہ، حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ غولی کے ہاتھ میں ہے، علی اکبر کا سر جس نیزے پہ ہے وہ حسین ابن نمیر کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک؟ غولی کہتا ہے کہ میں نے پورے راستے یہ محسوس کیا کہ جدھر جدھر اکبر کا سر مڑتا تھا حسین کا سر خود بخود اس کے پیچھے پیچھے مڑ جاتا تھا۔ اتنی محبت تھی حسین کو اس بیٹے سے، اتنی محبت تھی۔ سنو گے روایت، علی اکبر پیدا ہوا گہوارے میں تھا، شبیہ رسول علی اکبر گہوارے میں تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ بی بی ام لیلہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اکثر رات کے وقت علی اکبر کے گہوارے پر کسی پرچھائی کو جھکے ہوئے دیکھا۔ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن پکار کے پوچھا کہ آنے والا کون؟ تو حسین کی آواز آئی کہ ام لیلہ آہستہ بولو کہیں میرا اکبر جاگ نہ جائے۔ گھبرا کر ام لیلہ نے پوچھا کہ مولا آدھی رات کا وقت اور آپ علی اکبر کے گہوارے پر؟ تو حسین رو کے کہنے لگے کہ ام لیلہ میں کیا کروں، علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ کتنی محبت تھی، ٹھیک؟ اور یہ دشمن اور ظالم کا قول کہ جدھر جدھر اکبر کا سر مڑتا تھا حسین کے سر خود بخود اس کے پیچھے پیچھے مڑ جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ غولی کی زوجہ کا نام ہے ثعلبیہ۔ یہ ثعلبیہ جب علی کوفے میں تھے تو یہ ثعلبیہ شہزادی زینب کے پاس قرآن پڑھنے آیا کرتی تھی، قرآن سیکھنے۔ علی کی شہادت ہوئی، آل محمد نے طے کیا کہ مدینے جائیں گے۔ جب آل محمد مدینے کے لیے نکل رہے تھے تو ثعلبیہ شہزادی زینب کے پاس آئی اور کہا کہ بی بی آپ جا تو رہی ہیں لیکن وعدہ کیجئے کہ جب بھی کوفے آئیں گی میرے گھر مہمان ضرور آئیں گی۔ جانتے ہو علی کی بیٹی زینب نے کیا جواب دیا؟ کہا ثعلبیہ اگر آنا ہوا تو بھیا حسین کے ساتھ آنا ہوگا، ہے نا؟ تو تو جا کر حسین سے وعدہ لے۔ ثعلبیہ آئی حسین کے پاس، کہا فرزند رسول آپ جا تو رہے ہیں لیکن وعدہ کیجئے کہ جب بھی کوفے آئیں گے میرے گھر مہمان ضرور آئیں گے۔ حسین نے کہا کہ ثعلبیہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن تیرے گھر مہمان ضرور آؤں گا، لیکن ثعلبیہ شرط یہ ہے کہ تو مجھے پہچان لے، تو مجھے پہچان لے۔ زمانہ گزرتا رہا، خبر عام ہوئی کہ حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا۔ ثعلبیہ نے منزلیں گنی کہ اتنی منزلوں کے بعد اتنی تاریخ کو حسین کو کوفہ میں ہونا چاہیے۔ 13 محرم کی شام تھی جب غولی سر حسین کو بالوں سے تھامے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پہ لے کر آیا، ہے نا؟ دروازے پہ دستک دی، ثعلبیہ اس کی زوجہ نے دروازہ کھولا، کہنے لگا ثعلبیہ میں جنگ جیت کر آ گیا، ہے نا؟ بے اختیار ثعلبیہ کی زبان سے نکلا کہ خدا تجھ پر لعنت کرے، جب سے تو گیا ہے میں خواب میں خون کے دریا دیکھ رہی ہوں۔ اب ثعلبیہ کو نہیں معلوم کہ کس سے جنگ لڑنے گیا، کون جیتا کون آیا، ہے نا؟ اچھا غولی جانتا ہے کہ اس کی زوجہ آل محمد سے محبت کرتی ہے تو اس نے سر حسین کو اپنے پیچھے چھپایا، لے کر آنگن میں آیا، آنگن میں ایک تنور تھا، تنور کو کھولا، سر حسین کو تنور میں رکھا، تنور کو بند کر دیا، ہے نا؟ آدھی رات کے قریب ثعلبیہ کسی کام سے باہر آئی، اب جو اس کی نگاہ پڑی تو اس نے دیکھا کہ تنور سے نور نکل رہا ہے، نور۔ دوڑ کر تنور کے پاس آئی، تنور کو کھولا تو دیکھا ایک سر رکھا ہوا ہے جس میں سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ گھبرا کے کہنے لگی کہ آپ ہیں کون؟ سر حسین سے آواز آئی کہ ثعلبیہ میں آ گیا، ثعلبیہ میں آ گیا۔ اب جو حسین کی آواز سنی تو ثعلبیہ نے چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ اس کے رونے کی آواز سے غولی جاگا، دوڑ کے باہر آیا، ثعلبیہ کا ہاتھ تھاما، کھینچتا ہوا حجرے میں لے کے گیا، ثعلبیہ کو حجرے میں بند کر دیا، اور اب وقفے سے آنگن میں آتا، تنور کو کھولتا، سر حسین کو دیکھتا،
واپس حجرے میں چلا جاتا. جب تیسری یا چوتھی مرتبہ خولی آنگن میں آیا اور اس نے تنور کو کھولا تو دیکھا کہ تنور میں سر حسین موجود نہیں ہے. اس نے کچھ نہیں سوچا, دوڑتا ہوا اس کے گھر پہ پہنچا, حسین ابن نبیر جس کے پاس علی اکبر کا سر تھا. رات کے وقت دستک دی. حسین ابن نمیر نے دروازہ کھولا, کہا کہ رات کے وقت میرے دروازے پہ کیا کر رہا ہے؟ کہا بس اتنا بتلا دے کہ علی اکبر کا سر کدھر ہے. کہا کہ میں نے حجرے میں رکھا ہے. اس نے ہاتھ تھاما, کھینچتا ہوا حجرے میں آیا. اب جو نگاہ پڑی تو دیکھا حسین کا رخسارہ علی اکبر کے رخسارے پہ رکھا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. بس آخری جملہ تقریر کا, آپ نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. آخری جملہ, اکبر آخری رخصت کو آیا ہے نا, کتنی محبت تھی حسین کو. آیا, مشکل سے حسین نے علی اکبر کو اجازت دی, تفصیلات میں نے چھوڑ دیے. جب علی اکبر جا رہا تھا تو کہا کہ بیٹا اکبر تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تمہیں پالا ہے تمہاری پھوپھی زینب نے, تو زینب سے اجازت لینا مت بھولنا. علی اکبر شہزادی زینب کے خیمے میں آیا, ساری بیویاں زینب کے خیمے میں جمع ہو گئی. اکبر نے خیمے میں قدم رکھا, بیویوں نے سر کے بال کھول دیے, ہاتھوں کو بلند کیا اور کہنے لگی ارحم علی غربتنی, علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کھاؤ. آخری جملہ, آخری جملہ. پالنے والی پھوپھی نے علی اکبر کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا علی اکبر کیا اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا؟ اور اکبر جب بھیا حسین نے اجازت دے دی تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی؟ جاؤ علی اکبر جاؤ. یہ ہے تقریر کا آخری جملہ. اکبر نے چاہا کہ داہنا پاؤں خیمے سے باہر نکالے. مقتل لکھتا ہے کہ خیمے کا پردہ 18 مرتبہ برنگ ہوا, 18 مرتبہ گرا. جب اکبر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی دامن پکڑ کے کھینچتا تھا, کوئی بڑا ہوتا تو شانے سے روکتا. یہ چھوٹی بہن سکینہ تھی جو دامن کھینچ کے بولتی تھی کہ بھیا اکبر مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جا. شبیہ رسول میدان میں آیا اور آنے کے بعد علی اکبر نے اپنا تعارف کروایا جس کے الفاظ یہاں پہ یہ لکھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو میں نہیں دہرا رہا, لیکن ایک جملہ اکبر کا دہراؤں گا. کربلا کا رپورٹر کہتا ہے, حمید ابن مسلم, کہ میں کربلا کے ہر جوان کا رجز بھول سکتا ہوں لیکن علی اکبر کا رجز نہیں بھول سکتا. گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جھوم جھوم کے یہ کہتے تھے کہ میں بھی علی ہوں, میرا دادا بھی علی تھا. میں بھی علی ہوں, میرا دادا بھی علی تھا. اور یہ کہہ کر فوجوں پہ حملہ کیا, فوجیں دور دور چلی گئی. ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی کہ یہ حسین کا بیٹا ہے, اسے گھیر کے مارو. اکبر فوجوں میں گھرا, کہیں سے تلواریں آئی, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے بھالے آئے. اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے. جب اکبر گھوڑے سے زمین پہ آیا تو آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کرو. مقتل لکھتا ہے کہ بوڑھا باپ حسین اٹھا, چند قدم چلا, پھر گر گیا. حسین پھر اٹھے, چند قدم چلے, پھر گر گئے. اور مقتل کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ کوہنیوں کے بل چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے یعنی 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 کہتے ہوئے اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے. علی اکبر زندہ تھے, سینے میں ایک برچھی لگی ہوئی تھی. حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی کھینچی. جب حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی کھینچی تو اکبر تڑپنے لگے, پکار کے کہنے لگے کہ بیٹا اکبر صبر کرو, یہ آدم کھڑے ہیں, یہ نوح کھڑے ہیں, یہ ابراہیم کھڑے ہیں, یہ موسیٰ کھڑے ہیں, یہ عیسیٰ کھڑے ہیں, یہ تمہارے دادا علی کھڑے ہیں, یہ تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں, یہ تمہاری نانی فاطمہ زہرا کھڑی ہے, یہ تمہاری نانی خدیجہ کبریٰ کھڑی ہے. بیٹا یہ کیا کہیں گے کہ حسین کا بیٹا صبر نہ کر سکا؟